ماشاءاللہ بہت روح پرور اجتماع ہے رعیت کل ایمان کا، تو ایک صلوات بھی ایسی پڑھیے کہ ساری فضا معطر ہو جائے ورد آل محمد سے۔ محمد، کیونکہ جب ایک کا حصہ ہو تو ایک برابر ہوتا ہے، اور دو کا دو برابر، اور 5 کا اور 12 ہو جائیں تو اگر منزل ارتقاء میں 14 ہو جائیں تو پھر یہ صلوات ایک کی نہیں 14 کی ہیں۔ تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم مصطفی محمد والصولة الحیدریہ، والعصمة الفاطمیہ، اللہم صل محمد، والحلم الحسنیہ، والشجاعة کتنا کمال ہوگا ان ہستیوں میں جن کا فقط نام لینے سے زندگی مل جاتی ہے۔ میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا جس کو فنا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے بقا ہی بقا ہے۔ خوشنودی معصومین علیہم السلام بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد والصبر السجادیہ، یہ وہ جوہر ہیں جن سے انسان کو کمال ملتا ہے۔ والصداقة الجعفریہ، والعلوم الکاظمیہ، والحجج الرضویہ، والجود التقویہ، والنقاوة النقویہ، والہیبة العسکریہ، والغیبة الالہیة المہدیہ، اللہم صل ولعنة اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सब सच्चों पर सलवात पढ़ो मोहम्मद और आले। माशाअल्लाह, मिलकर जाओ। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरी दुआ है 14 के सदक़े में कि हम इस मदरसा-ए हुसैनियत में हाज़िर हुए हैं और ये वो दरबार यकीन है जहाँ से दुनिया में कभी कोई साइल खाली वापस नहीं लौटा। इसीलिए दुनिया को मशवरा दे रहे हैं कि दर बदर न हो जाओ। अगर बचना चाहते हो दर बदर होने से तो फिर अल्लाह ने दर हैदर बनाया। एक ही दर है और फर्क ये है उधर बार बार भी मांगते हो, अभी झोलियां खाली हैं। कुरान के साए तले कह रहा हूँ, बार बार मांगते हो, खाली हैं इसलिए कि वहाँ कुछ नहीं, तुम्हें क्या देंगे। हैदरी ये हाथों में ताई के सखावत के तज़किरे बड़े हैं। तो पूछा कैसे? कहा देखो तुम्हारा एक घर और दर है, एक दफ़ा भी साइल आता है तो पहले खिड़की से झांक के देखते हो देने वाला है या लेने वाला है? देने वाला हो तो खुशी है, लेने वाला है तो कहते हैं बेटे कहो अब्बू घर पे नहीं हैं। और बेटा भी इतना दयानतदार है, उसने भी जाके कह दिया कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं। आजकल बड़ों से तो छोटे ज़्यादा दयानतदार हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो पूछा किस लिए? कहा वो इतना सखी कि उसने दरबार के 40 दरवाजे बनाए कि कोई आए मांगे, अभी ज़रूरत बाकी रहे तो कोई बात नहीं, न शर्माए, इधर ना आए, दूसरे दरवाजे पे चला जाए, हम फिर देंगे। दूसरे से भी ना हुई फिर तीसरे पे जाए, हम देंगे। तो मैंने कहा हाथ में ताई सखी में और करीम में यही फ़र्क है। जो नहीं फरमाई मेरे मोहतरम, मैंने कहा सखी दे रहा है, तशनगी बाकी है, ज़रूरत बाकी है। ज़रा करीम इब्ने करीम पे दर के आके तो देख, इतना अता करते हैं कि फिर किसी दर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसलिए कि ये दर तेरा और मेरा बनाया हुआ नहीं, ये है आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और अगर ज़हन आमादा है तो एक जुमला ज़हन में आ गया है, कहते चलूँ, मौजूए तकरीर नहीं था।
کہ ان دروازوں سے کیا مانگتے ہو جہاں اللہ نے کہا اے میرے رسول ان سارے دروازوں کو بند کر دو. توجہ نہیں فرمائی میرے محترم, توجہ فرمائی میرے محترم. یہ سارے بند کر دو یا رسول اللہ, کھلے رہنے دو. کہا کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ دروازہ کھلا ہے ادھر نہ جائے, بند کر دو. توجہ ہے میرے محترم. اور فرمایا الا باب علی, الا باب علی, جاؤ دنیا کے ہر مکتب و مذہب کی کتاب اٹھاؤ, منبر علم سے ضمانت دے رہا ہوں. لوگ آئے پوچھنے, اچھا ہوا سوال کرتے تھے ہمیں جواب ملتے رہے, ورنہ لوگ دھوکہ کھا جاتے. یا رسول اللہ یہ بند کس لیے, وہ کھلا کس لیے؟ فرمایا نہ میں نے بند کیا نہ میں نے کھلا رکھا. توجہ ہے میرے محترم. ہاں ہاں حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اللہ باب علی. کیا کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہو پردہ ڈال دیں؟ اللہ نے جو بند کروایا تو پردہ ڈالنا چاہتا ہے. جہاں پر محمد رسول اللہ کی مہر لگ گئی تو بند کروانا چاہتا ہے. توجہ ہے میرے محترم. تو پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا کوئی کام, کوئی قول, کوئی فعل حکمت سے خالی. حکیم عام نہیں ہے, جس کے گھر سے حکمت نکلی ہے اتنا بڑا حکیم ہے, بغیر حکمت کے بند کر رہا ہے. فرمایا اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ طہارت و نجاست کا مسئلہ ہے. توجہ نہیں فرمائی میرے محترم. ہاں طہارت کا مسئلہ ہے, نجاست کا مسئلہ ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ ہر آدمی ہر حال میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. بھائی مسجد کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ محلے کی ہو چاہے جامعہ ہو. شریعت کا مسئلہ ہے, فقہ کہہ رہی ہے کہ ہر حال میں داخل نہیں ہو سکتا. توجہ ہے میرے محترم. اگر ذہن بلند معراج پہ جانا چاہتے ہیں تو میرے آقا نے کہہ دیا ہوگا کہ دنیا والوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مناظرے کر کے اپنا منہ کالا نہ کرو. میں جو بتا رہا ہوں ان میں اور آل محمد میں یہ فرق ہے کہ ان کے مسجد میں دروازے بند کیے جاتے ہیں, علی کے لیے کعبے میں دروازہ کھولا جاتا ہے. ہاں کعبہ کہاں, حیدری علی یا علی یا علی مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں بابا نے بلند صلوات ضمانت کیا ہے تمہارے پاس؟ قرآن سے پوچھو, کعبہ سے پوچھو, وارثان کعبہ سے پوچھو, کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ علم معرفت عطا کرتا ہے. اگر ظرف پاکیزہ ہو بلندیوں پہ لے جاتا ہے, عزت عطا کرتا ہے. پہلے اس در پہ اپنے آپ کو ذرا مٹا کے تو دیکھ. ہاں پہلے مٹانا شرط ہے, پھر دیکھ عطا کیا ہوتی ہے. باخدا جنہوں نے کمال عزت و تقوی سے اپنے آپ کو در آل محمد پہ مٹایا,
اتنے بلند ہوئے 1400 سال گزر گئے مونٹریال کے اس مولا امام حسین علیہ السلام کے مرکز میں مومنین علماء اور ذاکرین اور شعراء اور عزاداروں کی موجودگی میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ کتنا ان کو بلند کیا کہ فارسی تھا محمدی بنا دیا، بے زر تھا ابو زر بنا دیا، توجہ فرمائیے، حبشی تھا علوی بنا دیا، تمار تھا نوکر قرار بنا دیا۔ کیا منزلیں بھائی، یہ تو بڑے جھکنے اور تقوی اور مودت اور کردار کے آئینے تھے۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، میں تو یہ دیکھا کہ جو مقام ان سے نسبت پا گیا، او مومن اپنی عزت کا قدر کرو، دنیا فانی ہے، یہ آزادیاں، یہ جلوے، یہ علم، یہ ذوق عبادت کی روشنیاں جو ملی ہیں، ان کی قدر جانو، اپنے مقام عزت کو دیکھ۔ بھائی ایک کپڑا اگر ان سے منسوب ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ زندگی بھر چومنے کے قابل رہتا ہے، بلند رہتا ہے۔ بھائی ہے کپڑا، توجہ ہے میرے محترم، بس منسوب ہوا۔ ایک اللہ کے بندے نے ہمیں آج یہاں جمع کر دیا، اللہ اسے جزائے خیر عطا کرے۔ اگر اردو میں کہہ دیں تو اللہ کا بندہ ہے، اور اگر عربی میں کہہ دیں تو عبداللہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ عبداللہ کم نہیں ہے، یہ لفظ بہت بڑا ہے، اور ہم سب عبداللہ ہیں، اصل بات یہ ہے۔ اور یہ عبد کا لفظ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہر جگہ پر اللہ نے کمال رحمت سے کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں فرمایا یا ایہا المزمل، کہیں فرمایا یا ایہا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں کہا یاسین، فرماتا گیا۔ لیکن جب معراج کی بلندی پر لے جانا چاہا تو سب علیحدہ رکھ کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری بعبدہ، تو عبد کم نہیں ہے میرے محترم۔ دعا کرو ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اصل یہ ہے، اصل شے انسانیت ہے، اور پتہ چلتا ہے امتحان میں، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آج ایک غیر مسلم سکھ مذہب کا آدمی تو کہا میں ملنا چاہتا ہوں، بسم اللہ آئیے بھائی۔ مخلوق خدا چونکہ جب پہلے ملا تو کہا قبلہ میں جب آپ کی امام بارگاہ میں مجلس میں گیا مجھے بڑا پیار ملا، عزت ملی، میں ڈر ڈر کے جا رہا تھا کہ کہیں گے یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا تم اپنوں سے زیادہ مجھے محبت دے رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، بس کمال ہے اسی کا جس کے در پہ تم آیا تھا۔ توجہ ہے میرے محترم؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن ان کا پکڑا ہے جو قاتل کو شربت پلانا بھی ثواب سمجھتا ہے۔ تو کون ہے؟ تو تو بھائی بن کر آیا ہے، اور تبلیغ ہوتی ہی تب ہے کہ جب تم سب کے لیے در کو کھلا رکھو۔
میں نے کہا آپ تو مہمان بن کے آئے، ہم اس رحمت کی امت ہیں کہ گستاخیاں کرنے والی، بغض و عداوت رکھنے والی مشرقہ بھی مریضہ بن گئی تو مسجد کا راستہ بدل کر دکل باب دے کر کہا اجازت دو۔ بیمار تھی، ناتوان، سمجھ گئی کہ آج بدلہ لینے آئے ہیں، کمزور ہوں نا۔ اگر جاگ رہے ہو جملہ کہہ دوں محبت بھرا، کیوں کہہ رہی تھی بدلہ لینے آئے ہیں؟ کہ ابھی تک ان کو اپنے جیسا سمجھتی تھی۔ کیا کہنے توجہ نہیں فرمائی میرے محترم؟ جو اپنے جیسا سمجھتا ہے اس کا ذہن ہی یہی ہے، فکر ہی یہی ہے۔ کیسے آئے ہیں؟ فرمایا سنا ہے بیمار ہے، عیادت کو آیا ہوں، درس ہے تیرے اور میرے کے لیے، امت رحمت ہیں۔ باخدا 1000 تبلیغ کر لیتے، میں نے پہلے عشرے میں یہ جملہ کہا، اس جملے کو ذہن میں پلے باندھ لیں، نقش کر لیں کہ بھائی تبلیغ کا تعلق زبان سے نہیں، تبلیغ کا تعلق کردار سے ہے، عمل سے ہے، سیرت سے ہے۔ کیا کہنے کی بات 1000 آیتیں پڑھتے، بغض نہ چھٹتا، 1000 باتیں کرتے، عداوت نہ جاتی۔ توجہ ہے بھائی، توجہ ہے میرے محترم؟ ادھر کہا کہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں، انقلاب آ گیا، ایمان آ گیا، نور آ گیا۔ بیمار تھی، صحت مند ہو گئی، ناتوان تھی، طاقتور ہو گئی، بستر سے اٹھی، قدموں پہ جھک کر ایک جملہ کہا بار الہ میں اقرار کرتی ہوں کہ تو رسالت اسے عطا کرتا ہے جو لائق رسالت ہوا کرتا ہے، جو نبوت اسے عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کردار کی بلندی۔ حیدری، ابھی نعرہ ڈھیلا ہے، مجھے پتا ہے کیوں۔ ماشاءاللہ، حیدری بھائی، یہ نعرہ بھی تیری اور میری مرضی کا نعرہ نہیں، یہ اظہار ہے مکمل ایمان اور عقیدے کا، اور بلند اظہار ہے، اس لیے کہ جہاں کسی ایسے کا نام لو جس میں عیب ہوں، نقص ہوں، خرابیاں ہوں، کیا کہنے کی بات، توجہ ہے میرے محترم؟ وہاں تم آہستہ لوگے، کس کا بیٹا ہو نہیں بولے گا، اور اگر بڑے کا ہے تو کہوں گا گورنر کا۔ توجہ ہے میرے محترم؟ تو تم نعرہ بلند اس لیے لگاتے ہو۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، بھرا دربار ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں، کیا کہنے کی بات، حلم کا پیکر سنتے رہے۔ حلم کیوں ہے؟ سنتے رہے، غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، سنتے رہے، سنتے رہے، تحمل ہے، بردباری ہے۔ جب تھک گیا کہنے والا بھرے دربار میں تو میرے مولا نے فرمایا تو جانتا ہے میرا نانا سید الانبیاء ہے، میرا بابا سید الاوصیاء ہے، توجہ ہے، میرا بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، فرمایا میری ماں سیدۃ نساء العالمین ہے، جس کے نام کی ملائکہ تسبیح کرتے ہیں، وہ طاہرہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے۔ بڑے دربار میں کہا، شرم نہیں آیا، فخر سے کہا میری ماں طاہرہ ہے، بذائے رسول ہے، بطول ہے۔ اور پھر میرے مولا نے آہستہ سا کہہ دیا کہ میں نے بڑے دربار میں بلند نعرے لگا کر کہا میری ماں کا مقام کیا ہے؟ تو بلند نہیں، میرے کان میں بتا دے تیری ماں کا کردار کیا ہے۔ حیدری، یا علی، اے شمار بے شمار۔ اس لیے نعرے میں تو فخر کیا کرو، اس لیے کہ تم نام ان کا لے رہے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تبلیغ زبان سے نہیں، یہ آج دنیا پراپگنڈے کر رہی ہے
کہ بھائی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسی لیے طالبان کو لے کر آئے، اسی لیے لے کر آئے کہ اسلام کی تصویر کو سیاہ دکھایا جائے۔ اور وہ تب ہے چونکہ ایک لڑی آ رہی تھی، ایک شجرہ طیبہ ہے تو شجرہ خبیثہ بھی موجود ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ ہاں موجود ہے، اور ان کو لے آئے تاکہ دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو چہرہ کو مسخ کر کے دکھایا جائے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ اسلام جو جبر سے پھیلا، جو تلوار سے پھیلا، جو غضب سے پھیلا ہے، جو مار دھاڑ سے پھیلانے کی بات کر رہے ہو، وہ اور ہے۔ جو حقیقی اسلام ہے وہ تلوار سے نہیں، وہ آل محمد کے کردار سے پھیلا، تلوار سے نہیں۔ تلوار اٹھی بھی ہے، بہت مشہور ہے، تو دفاع میں۔ تمہیں علم ہی نہیں، اگر یہ دفاع کے بغیر اٹھ جاتی تو نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی۔ تجھے علم ہی نہیں یہ تلوار میں زور کتنا ہے، یہ تو فقط دفاع تک اجازت تھی، جو پرنسپل تھا اسلام کا۔ اگر دنیا کو ختم کرنا ہو تو وہ قادر ہے نا، ایک کن کہے کائنات ذرہ ذرہ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن نہیں میرے محترم، آل محمد وہ ہیں، ان میں اور ان میں فرق یہ ہے، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اسلام کے دونوں رخ دیکھ لو، گلے کاٹنے والے اور ہیں، گلے بچانے والے اور ہیں۔ قوموں کو زندگی عطا کی، اور یہی وجہ ہے جو وہاں ہیں وہ گلے کاٹ رہے ہیں، تاریخ دہراتی ہے، کلیجے نکال کر چبا رہے ہیں۔ اگلے دن کا جملہ اگر یاد ہو تو اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ کلیجے نکال کر چبا رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، ماتم کے نشان دیکھ کر لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور پھر اتنے نامراد ہیں کہ اس پر بھی انہیں چین نہیں آتا، پھر خودکشیاں کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور خودکشی وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی امید باقی نہ رہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ نہیں سمجھے بھائی میرے محترم؟ جس کے پاس دلیل نہ ہو، ابھی بھی نہیں سمجھے، جس کا امام زندہ ہو وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور جس کا کوئی نہ ہو وہ خودکشیاں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، ساتھ دیجیے گا، جہاں بیٹھے ہو کوئی فرق نہیں، بدن کے لحاظ سے دور ہو یا قریب ہو، بس دلوں کو قریب رکھیے، دیکھیے لطف کیسے آتا ہے۔ تو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ کشکول، نہ بستر، نہ صنم لے کے چلو۔ ہر کوئی اپنی اپنی تبلیغ کے رنگ بنا رہا ہے، میں بتاؤں گا منبر علم سے کہ مومن کی تبلیغ کیا ہے، ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے۔ یہ شعر پہلے اتنا تھا، تھوڑا سا میں نے اس میں آپ کی اجازت سے اضافہ کیا ہے۔ بھائی حدیث نہیں میں اضافہ کر رہا ہوں، لوگ تو حدیثیں بنا لیتے ہیں، ہمیں شعر میں تو اضافہ کرنا دو نا، یہ تو لوگوں کا بنا ہوا ہے نا بھائی۔ تو اب میں کہوں گا نہ کشکول، نہ بستر، نہ برقع، نہ صنم لے کے چلو۔ نہیں سمجھے؟ کوئی راہ نجات برقعے میں ڈھونڈ رہا ہے، اور جو علی سے ہٹ جائے وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ برقعے کو راہ نجات سمجھتا ہے۔
لیکن لوگوں کو حدیث کی سمجھ نہ آئی. خیبر میں میرے آقا نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, مرد ہوگا, مرد ہوگا. دنیا کو حدیث کی عملی تصویر نظر نہ آئی, مرد نظر آیا. لیکن لال مسجد سے جب بھاگنے والوں کا بھاگا پھر پتا چلا مرد کیا ہے. ہاں, بڑے غازی بنتے ہیں. ہاں حیدری یا علی. ساتھ ساتھ چلیے, میں مکمل کر رہا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دوں گا, ہر آدمی اپنے وقت پہ پہنچے. مسئلہ یہ ہے میرے محترم, تمہاری اور میری اصطلاح میں مرد اس کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ہو. صحیح ہے, داڑھی والا مرد ہو, ٹھیک ہے, بال بچے ہوں, شکل میں مرد ہو. لیکن جو خیبر میں آقا نے کہا تھا نا, توجہ ہے, وہ فرمایا جو میدان میں لڑے, جو میدان میں آگے بڑھے وہ مرد ہے. صفت کا نام ہے, یہ کمال کا نام ہے. اور وجہ یہی ہے میرے محترم, پوری تاریخ کے اندر کوئی بھی علی کا ماننے والا یہ کام نہیں کرے گا, کر ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا. پاکستان میں دو چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھیں. ایک بھاگنے لگا, وہ تھا بہت چھوٹے قد کا. پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھائی, کہیں اور نہیں جانا, پاکستان کی میری آنکھوں. بھیرا کے اندر سرگودا میں جب ساری پولیس نے گھیر لیا کہ اسے گرفتار کرنا ہے, تو وہ تھا چھوٹے قد کا. اس نے کہا دیکھو مجھے رکھو دیگ میں, اوپر دو ڈھکنا. یہ جو ابھی مجلس میں وہاں جلسے میں کہہ رہا تھا مرنا شہادت ہے, فلاں ہے, ایک دیگ میں جا رہا ہے, اب یہ تھا لمبے قد کا لال والا, یہ دیگ میں آتا نہیں تھا. جو ہے میرے محترم, تو کہا چادر و برقع پہن لیں. تو اب سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ نہ کشکول, نہ بستر, نہ برقع, نہ صنم لے کے چلو. گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو. نون والقلم, توجہ میرے محترم, قلم علم کی علامت ہے. ریت قل ایمان ہو, علم دوست بنو. العلم بلا عمل وبال, علم کسی ایک شے کا نام نہیں, علم عمل کا نام ہے, کردار کا نام ہے, نور کا نام ہے, سیرت کا نام ہے. والعمل بلا علم ضلال, اگر علم کے بغیر عمل ہے گمراہی ہے, ضلالت ہے. تو قلم لے کر چلو, فقط قلم نہیں میرے محترم. دیکھ خدا نے تجھے کیا عطا کیا. جو 14 کا میں نے گلدستہ بنایا, اگر ذہن میں ہو توجہ چاہوں گا میرے محترم. نہ کشکول, نہ بستر, نہ برقع, نہ صنم لے کے چلو. گر ہے درکار ترقی تو قلم لے کے چلو, قلم لے کے چلو, قلم لے کے چلو. اور گر سر بلند رہنا چاہتے ہو دو عالم میں, اگر سر بلند رہنا, اگر سر بلند رہنا چاہتے ہو دو عالم میں, تو ہاتھوں میں باب الحوائج کا علم لے کے چلو. علم لے کے چلو. علم لے کے چلو. شاید سوچیں گے مولانا کاظمی نے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی چیزیں
دے دیں ادھر ادھر سے نہیں، قرآن اور وارثان قرآن کی عزت کی قسم ہے، بغض و عداوت کی اینک اتار کے معرفت، محبت، مودت اور علم کے رنگ میں پڑھ قرآن، ہر آیت سے تمہیں جلوہ اول محمد نظر آئے گا، ہر ورق پر تمہیں کردار کے مینار نظر آئیں گے، اعلیٰ سیرت نظر آئے گی۔ جو کہتا ہے قبلہ ابھی تک میں پریشان ہوں، ادھر ادھر کا سوچ رہا ہوں، میں جملہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تو سارے خیالات سے باہر آ کر حسینیت کے خیالات میں ڈھل جائے۔ سن جملہ میرے محترم، یہ کمال تاریخ ہے عزت کی۔ میں نے کہا قلم لے کے چلو اور علم لے کے چلو، اگر معرفت رکھتے ہو تو یہ دونوں چیزیں میں نے نہیں دیں، کسی ولی نے نہیں دی، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کے ہاتھ میں تھیں۔ قلم بھی میرے آقا کے پاس تھا، علم بھی میرے آقا کے پاس تھا۔ خیبر میں کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ چلو دے دیا میرے آقا، اس لیے کہ بہادری کی ضرورت تھی، لڑنے کی ضرورت تھی، آگے بڑھنے کی ضرورت تھی، اور کوئی قابل بہادر نہ تھا۔ لیکن جب صلح حدیبیہ آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا نعرہ لگا، اب دینی ہے قلم۔ قلم تو پرائمری والے کو بھی مل سکتی ہے، مڈل والے کو بھی مل سکتی ہے، لیکن میرے آقا نے دیکھا، فرمایا قلم بھی علی کے لیے، علم بھی علی کے لیے، نہ کوئی قلم کے قابل ہے نہ کوئی علم کے قابل ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد اللہ مل کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو پھر قلم بھی تمہارے پاس ہے اور علم بھی۔ قلم علم معرفت اور علم وفا قربانی جذبے ایثار، پھر قدر بھی کرو، کیوں بھائی؟ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہو میرا بندہ جتنا جتنا تو شکر میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ تو جس طرح تبلیغ کا تعلق زبان سے نہیں، عمل اور سیرت اور کردار سے ہے نا، اسی طریقے سے علی والا بھی وہی ہے جس کی ہر ادا مولا کی مرضی کے مطابق ہو۔ کیوں بھائی؟ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، فقط مزاج کو میٹھا کریں، بات کوئی کڑوی نہیں ہوگی۔ ممبر علم سے مولا فرمائے تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ تو فرمایا یا شیعتنا کونو لنا زینا، او میری رعیت، میرے لیے ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث زینت بننا۔ ظاہراً ہم نہیں ہوں گے، غیر بھی دیکھیں گے، پرائے بھی دیکھیں گے، دشمن بھی دیکھیں گے۔ کہا لطف تب ہے کہ تو نہ ڈھونڈے کہ میں علی والا ہوں، وہاں سے آواز آئے تو میرا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ اسلام نے اور مولا نے کوئی کام ایسا کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں، تکلیف شرعی
جو انسان کی قدرت سے باہر ہو. قبلہ اتنا کریم رب کائنات، نماز واجب کھڑے ہو کر پڑھو، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، تکلیف آ گئی، کریم رب رحمان نے دیکھا او میرا بندہ تیری تکلیف گوارا نہیں، طاقت کم پڑ گئی ہے، اب کھڑے نہ ہو، بیٹھ کر تو نماز پڑھ، میں اللہ تیرے کھڑے ہونے پر راضی نہیں، اب بیٹھنے پہ راضی ہوں. کرم کی انتہا ہے. زیادہ کمزوری ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، سرجری ہوئی، آپریشن ہوا، قبلہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، نہیں کہا اب جیسے بھی ہے بیٹھ جا، ضروری ہے نہیں، فرمایا اب تیرا بیٹھنا مجھے گوارا نہیں، تکلیف میں ہے، اب لیٹ کر مجھ اللہ کی عبادت کر، اشاروں سے کر. بھائی انسان تب دور ہو کہ اللہ نے کہا ہو کہ نہیں اب ایسے ہی کر، نہیں کہا اشاروں کی طاقت ہے، اشاروں سے کر، ثواب وہی دوں گا، بلکہ میں یوں جملہ کہہ دوں تو اور لطف آئے گا، ثواب اور زیادہ دوں گا کہ اس وقت تو صحت میں نہ بھولا، اب جب بیماری میں بھی مجھے نہیں بھولا، میری عبادت کو نہیں بھولا، کئی گنا عطا کروں گا. میرے اللہ میرے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں اشارے کی، میری آنکھوں میں سکت ہی نہیں ہلنے کی، فرمایا ہم کب محتاج ہیں تیرے آنکھوں کے اشارے، تیرے ہاتھ کے ہلنے کا، انما الاعمال بالنیات، دل کے اندر ارادے کرتا چلا جا، تیرا رکوع بھی قبول، تیرا سجود بھی قبول، تیرا قیام بھی قبول. تو جب اللہ نے کوئی قانون ایسا نہیں بنایا، مثال کے طور پر یہاں پانی ہے قریب، یہاں رکھیے، اللہ محمد، یہاں کرسی رکھیے، یہاں کرسی. کدھر گئے آقا عبداللہ؟ 10 منٹ ہیں، صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ پینے کے لیے نہیں منگوایا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. محمد یعنی اسلام اور سیرت آل محمد کے آئینے کو اگر دیکھنا چاہتا ہے، پیاس لگی، پانی ہے اللہ کی نعمت، خدایا تیرا کرم ہے کہ تو نے پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی نعمت کو خلق فرمایا. کائنات کے ذائقے دار جوس، رس، دودھ کچھ لے آؤ، اس کا بدل نہیں ہے. کیوں قبلہ؟ اس کا بدل نہیں ہے، اور کسی زبان میں اس کا ذائقہ قابل بیان نہیں ہے. ہر رس دودھ کا ذائقہ بتاؤ گی، اس کا ذائقہ قابل بیان نہیں ہے، اور ہے مفت میں اور ہے اتنا. یہ جو تم بل ادا کرتے ہو یہ حکومت لانے کا پہنچانے کا لیتی ہے، خدا نے بنانے کا نہیں لیا بل. تو کتنا کریم ہے کہ تیری حکومت فقط تیرے گھر تک لاتی ہے، بل دینا ہے، چارجز ہے نا میرے محترم. اس خالق نے یہ پانی کھارا تھا، سمندر میں نمکین تھا، پینے کے قابل نہ تھا، اللہ نے ہواؤں کو بادلوں کو حکم دیا جلدی کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے میرے انسان کی خدمت پر، کھارا پانی اٹھاؤ، ہوا میں لے جاؤ، پھر اس میں شفا ملاؤ، پھر رحمت کا رس گھول دو، پھر سفر کرتے کرتے
برسا برسا کر بتاؤ وہ کریم اتنا رحمان ہے جو تجھے پانی کی نعمت گھر میں باران رحمت عطا کر. توجہ فرمائی. لیکن اس کے لیے بھی سیرت ہے. اسلام دین کامل ہے. اگر اس کو پکڑنا ہے تو اس میں بھی تیری مرضی نہیں. اگر تو اپنی مرضی سے کرے گا تو وہ عادت ہوگی. اگر مولا کی مرضی سے پکڑے گا تو عبادت ہو. بھائی دیکھو معرفت نہ ہو نا تو لوگ طواف کر رہے ہیں کعبے کا, پہنچ چکے ہیں مکہ میں, احرام بھی ہے, لبیک بھی ہے, لمبے سفر کر کے آئے ہیں. مولا سے پوچھا غلام نے, مولا بہت حاجی آئے ہیں. فرمایا نہیں, حاجی بہت تھوڑے آئے ہیں. بھائی کعبے میں پہنچ گیا, فرمایا بہت تھوڑے آئے ہیں. حاجی کم ہیں, حیوان زیادہ ہیں. کل انعام بل ہم ازل بہت ہیں. تو تجھے پتہ نہ چلا کہ معرفت اور معرفت نہ ہو تو کعبے کا طواف کرنا بھی حیوان بناتا ہے. اگر معرفت ہو تیرا پانی پینا بھی اسلام بناتا ہے. اگر 10 منٹ میں نے لیے ہیں, 10 منٹ دیجئے, میں اس پانی کے اندر پوری کائنات کا مکمل اسلام اس پانی میں تمہیں دکھاتا ہوں. پورا اسلام. اگر پیاس لگی پی لو, پانی ہے, پیاس بجھ گئی. لیکن اگر مولا کی مرضی سے, میں ایک مثال دے رہا ہوں تیری ساری زندگی کو مد نظر رکھ کر, کہ اگر ایک پانی میں اگر تم مکمل کر لو مولا کی مرضی کے مطابق, باخدا تیری بخشش کا مکمل سامان اس چھوٹے عمل میں اللہ نے رکھا ہے. کیوں؟ جب پانی کو پکڑنا ہے تو کہا بھائی 2 ہاتھ ہیں نا, اور دونوں میرے ہیں, دونوں پاک ہیں. لیکن مولا نے فرمایا بھائی دیکھو, بائیں میں نہیں دائیں میں پکڑو. آپ پریشان ہو گئے, مولانا کہاں لے گئے؟ بھائی ابھی تو ہمیں حقیقت اگر کہوں, ناراض نہ ہوئیے گا, ابھی ہمیں پانی پینے کا بھی وہ مکمل سلیقہ نہیں آتا. اور صاحب عقل وہ ہے جو اعتراف کرے پھر ترقی ہوتی ہے. اور اگر میں کہوں بھائی میں بڑا عالم ہوں, تو مولا سے پوچھا جاہل کون ہے؟ فرمایا من قال انا عالم فہو جاہل. فرمایا جو آ گیا اس میں کہ میں بڑا عالم ہوں, سمجھو وہی جاہل ہے. مولا لوگ سمجھے نہیں ہیں, یہ کیسا جملہ ہے, عالم اور جاہل. فرمایا ہاں, علم معرفت اور عاجزی سکھاتا ہے, تکبر شیطان بناتا ہے. تکبر وہی تو کیا تھا. ابھی ہمیں پانی پینے کا علم نہیں, دائیں ہاتھ میں. اب اگر علم سے کہیں تو کہوں گا دائیں ہاتھ میں, اگر معرفت سے پوچھو تو میں سوال کروں گا بھائی دیکھو یہ دونوں ہاتھ مولانا کاظمی کے, سید کے, ٹھیک ہے, دونوں پاک ہیں, دونوں میرے, دونوں پاک. اس سے پکڑوں تو کراہت, اس سے پکڑوں تو مستحب. یہ دلیل ہے کہ دونوں میرے لیکن برابر نہیں ہیں. آپ کے سمجھنے کی بات ہے بھائی. یہ قانون بتا رہا ہے دونوں پاک ہیں, دونوں پاک ہیں لیکن برابر ہوتے تو اس سے بھی پکڑوں ثواب, اس سے بھی پکڑوں ثواب. یمین اور یسار کا معنی بتا رہا ہے کہ برابر نہیں ہیں. بھائی دونوں میرے ہیں, برابر نہیں. دونوں پاک ہیں, برابر نہیں. توجہ نہیں فرمائی. تو جو اپنا اور پرایا ہے وہ برابر کیسے ہیں؟ جو رجس اور طہارت ہے وہ کیسے برابر ہیں؟ اللہ یہاں اسلام بتا رہا ہے
پہلا اصول کہ مت کہنا برابر ہیں، میں نے کسی شے کو برابر نہیں بنایا. کیوں قبلہ؟ فرمایا اس ہاتھ کو کچھ اور کاموں کے لیے بنایا ہے، اس کو کچھ اور کے لیے بنایا ہے. رجس اور ہے، تطہیر اور ہے، علم اور ہے، جہالت اور ہے. پکڑ لیا، بات سمجھ آ گئی. یہ اس لیے تشریح کی کہ جب پکڑو تمہیں یاد رہے کہ مولانا نے کس لیے کہا تھا. لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ پلانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ بھائی سلیمان کا وزیر چھوٹے سے علم والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے تو مدینے مکے سے عرش سے کوئی بڑا ممبر نہیں آ سکتا. فرمایا انوکھا ممبر بناؤ، کوئی بھلانا بھی چاہیں تو یاد ہو پلانوں والا ممبر. بھائی پلانو انوکھا ممبر ہو، اعلان نرالا ہے. بات میں طول میں نہیں دینا چاہتا، اسی کو مکمل ختم کرنا چاہتا ہوں. اور یہ اتنا اہم ہے، تم نے یہ معمولی سمجھا. میں ایک مثال دوں تمہیں اہمیت پتہ چلے کہ اس ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں پکڑنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ پکڑنے کا نقصان کیا ہے. ایک مناظرہ تھا قبلہ، علماء سٹیج پر بیٹھے تھے، مناظرہ تھا، دونوں فرقوں کے عقیدوں کے علماء تھے. ایک کو پیاس لگی، کہا پانی لے آؤ. جو ہی وہ پانی لے کے آیا تو قبلہ نے یوں پکڑا. ابھی نہیں سمجھے بھائی؟ بھائی میں فقط بتا نہیں رہا، اٹھا کے دکھا بھی رہا ہوں، اب تو مان جاؤ. توجہ فرمائی میرے بات؟ میں نے ساری بات کہہ دی. یوں پکڑا، دیگر علماء اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا مناظرہ ختم، جیت گئے. بھائی مناظرہ ہوا نہیں ہے، مناظرہ تو ابھی ہونا ہے، دلائل آنے ہیں. لیکن علماء نے بڑی اصولی بات کی، عوام نے داد دی، دنیا نے تائید کی. کہا وہ عالم جو اپنے مذہب اسلام کے مطابق ابھی پانی پینے کے آداب نہیں جانتا، وہ کیا بتائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے. اللہ ختم. بھائی پانی دیکھو نا، بات ہے نا، اصول کی بات ہے. تو میں نے ان مولانا صاحبان کو عرض کروں گا قبلہ آپ ایسے ہی پریشان ہو گئے. بھائی جس نے پکڑا تھا، یہ تو دو ہاتھوں کی بات ہے نا، اس میں اس نے فرق کیا کرنا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم؟ بھائی اس نے پانی کے بارے میں ہاتھوں کا امتیاز کیا کرنا ہے جس کے نزدیک قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ. بھائی قاتل مقتول میں فرق نہیں، دائیں بائیں ہاتھ میں کیا فرق ہے؟ اس مسجد میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ان کے ملا سے کسی نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی ہم کس ہاتھ میں پہنے؟ یہ انگوٹھی پتھر ہے نا. کہا شیعہ کس ہاتھ میں پہنتے ہیں؟ توجہ فرمائی میرے بات؟ تمہیں علم ہی نہیں. ایک دن میں شیعت کے خلاف میں اگر کہوں کہ ایک خراب لفظ نکلتا ہے پراپوگنڈے میں تو مبالغہ نہیں، ابھی میں نے کم کہا ہے. تجزیہ کیجئے، دنیا میں ممبر استعمال ہو رہا ہے، ٹی وی استعمال ہو رہا ہے، درہم و دینار دنیا کا لگ رہا ہے، نیزہ اسلحہ لگ رہا ہے، سوسائڈ بمبنگ کی جیکٹیں لگ رہی ہیں، ساری کائنات لگی ہوئی ہے. تمہارے پاس دفاع کے لیے کیا ہے؟ توجہ فرمائی میرے محترم؟ ساری کائنات مٹانا چاہتی ہے. اور بتا تیرا اور میرا جرم کیا ہے؟ پاکستان میں 1,00,000 جلوس نکلا یا زیادہ، 1,00,000 سے زیادہ پاکستان میں کروڑوں عزاداروں کے جلوس نکلے. پوری دنیا میں
پورے کرۂ ارض کی تاریخ کو سامنے رکھ کر عزاداروں میں جملہ کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ جتنے احتجاج دنیا میں ہوتے ہیں وہ ہوتے دیکھے، وہاں گھر بھی جلتے ہیں، دکانیں بھی جلتی ہیں، گاڑیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، 1,00,000 سے زیادہ جلوس نکلے لیکن ایک پتا بھی نہیں ہلا، ایک بلب بھی نہیں ٹوٹا۔ وہ جو ہوا راول پنڈی میں آپ جانتے ہیں وہ کس نے کرایا، کون آیا؟ جو عزادار اپنے سینے پہ ماتم کر رہا ہے اس نے کسی کو کیا کرنا ہے؟ اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ماتم کا اعجاز یہ ہے، دوسرے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے اثر رکھ دیا ہے کہ مظلوم تیرا ہاتھ یہاں لگے گا، تکلیف ظالم کو ہوگی، درد ظالم کو ہوگا، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم ہوا میرے محترم کہ وہ کہہ رہا تھا مسجد میں، بہت زبان درازی کر رہا تھا اور کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارا نماز جمعہ ہے، ان کو منع کرو، حسین کا ذکر و جلوس کے ساتھ ہماری نماز میں خلل آتا ہے۔ جب میں نے سنا میں نے کہا اچھا کہا دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ یزیدی کون ہے جس کے نماز جمعہ میں خلل آتا ہے۔ میں نے کہا مسجد نبوی میں سجدے میں رسول تھے، دوش پہ حسین چڑھے، رسول اللہ کی نماز آگے بڑی خلل نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے حسین کے ذکر سے اگر تیری نماز میں خلل آتا ہے، تیری نماز اور ہے، رسول کی نماز اور ہے۔ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وقت نہیں رہا، پوری 2 مجلسیں چاہیے اگر فقط پانی پینے کا سلیقہ سیکھنا ہے مولا کی مرضی کے مطابق۔ یہ ہے علم، یہ ہے در آل محمد، کہ جہاں پر بتا دیا کہ بھائی تیرا ہر کام انسانیت کی معراج پہ ہونا چاہیے، اور یہ خدا نے تم پہ کرم کیا کہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تو زندگی کا رزق اس ہاتھ سے پکڑ کر کھائے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ یہ تیری انسانیت کی عزت کی لاج اللہ نے رکھی، کوئی قانون ایسا نہیں بنایا ہے۔ میں سارا گزر کر، چونکہ وقت ہوتا میں کہتا لیکن وقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں آخری جملے پہ آ گیا ہوں۔ آخری جملے پہ وقت ملے گا، موقع ملے گا، کل بھی مجلس ہے، اس کو مکمل کر دیں گے، ادھورا نہیں رکھیں گے، لیکن آخری جملے پہ آ گیا ہوں کہ ایک ادب مولا کا یہ ہے کہ جب بھی پانی پینے لگو نا، جب بھی پانی پینے لگو تو مجمع میں دیکھو جو سب سے چھوٹا ہے نا، سب سے چھوٹا ہے، اللہ اکبر، جو سب سے چھوٹا ہے نا معصوم، یہ ادب ہے۔ کہا جو سب سے چھوٹا ہے بس اس کو پہلے پانی پیش کرو۔ اور یہاں ایک جملہ ملا رہا ہوں دعا کے ساتھ، تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت عزت والا غیرت حیا کے پہ کر بیٹھے ہو، اللہ کرے کوئی 10ویں محرم یا چہلم تمہیں کربلا میں آئے نا، جب جلوس چلتا ہے نا ماتمیوں کا تو بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے جام بھر کے دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ ماتمیوں پانی پیو، ماتمیوں پانی پیو۔ اب ماتمی ہو کربلا میں اور دن ہو 10ویں کا ہے تو پانی پکڑ کے شاہ جی ایک جملہ کہتے ہیں ماتمی، اے بچوں کیوں لائے ہو، کیوں لائے ہو پانی، کیوں لائے ہو اب پانی؟ تو بچوں نے سبیلوں پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، اجازت ہے میں عرض کر دوں؟ پرانے عزادار بیٹھے ہو، بچوں نے لکھا ہوتا ہے اشرب ماء حنیا فاذکر طفلا رضیا، اوے ٹھنڈا پانی پی لیکن اس بچے کو یاد کر، اس بچے کو یاد کر جس کے منہ سے دودھ کی خوشبو،
جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. اجرکم علی اللہ. علامہ علی نقی مرحوم نے بھی ایک جملہ لکھا، اجازت ہے، مجتہد تھے، بہت عزادار سید تھے. جملہ رو کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہ پڑھا کرو کہ کربلا میں شام غریباں کے بعد سادات کی پیاس ختم ہو گئی. کہا میں سید نے بڑے ورق الٹے، بڑی تاریخ پڑھی، مجھے مل جائے، لیکن اتنا ملا کربلا سے لے کر شام تک حسین کی یتیم سقینہ پانی مانگتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ شام غریباں تھوڑا سا پانی آیا، جلے ہوئے خیموں میں آیا. لیکن اے عزادارو مونٹریال کے غیور مجمع، بس بھائی یہ دن عزاداری کے جا رہے ہیں، آؤ سیدہ زہرا کے رومال کی امانت ہے. سیدہ زہرا پرسہ لینے آئی ہیں، شام کی ملکہ زینب آئی ہیں. عزادارو اب مجھے بتاؤ، جس کا اکبر پیاسا مارا گیا وہ پانی پیے گی؟ جس کا اصغر مارا گیا وہ پیے گی؟ جس زینب کا حسین مارا گیا وہ پیے گی؟ علی کی بیٹی نے رونے والوں پانی پکڑا. کہاں آئیں؟ جہاں حسین کے سینے پہ سونے والی گرم ریت پر سو رہی ہے، بابا بابا کر کے رو رہی ہے، جس کے کان بھی زخمی ہے، رخسار بھی زخمی ہے. ایک دم اٹھایا، سقینہ اٹھو، سقینہ اٹھو. بڑا سخت جملہ ہے بھائی، اجازت ہے میں عرض کر دوں، میں معافی مانگ کے کہوں گا. جب کہا سقینہ اٹھو، کیا ہوا اماں؟ کہا پانی آیا ہے. ایک دم رو کے کہتی اماں میرا چچا عباس آ گیا ہے، میرا چچا عباس آ گیا. کہا عباس نہیں آیا، عباس نہیں آیا، لیکن بیٹی پانی آیا ہے. کہا پھپھی اماں آپ پانی پئیں، آپ پئیں. صبر سے جملہ سنو بھائی، مل کے روئیں گے. کہا آپ پانی پئیں. کہا بیٹی بیٹی بیٹی. وہی جملہ آ گیا. بچے بیٹھے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، انہیں خدا سلامتی دے. وہی جملہ آ گیا. کہا بیٹی میرے نانے کی شریعت کا حکم ہے کہ جب پانی دینے لگو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ. سقینہ تو چھوٹی ہے نا. اب جملہ سننا بھائی جو رونے کے لیے آئے ہو. سقینہ نے پانی کا جام پکڑا، مقتل گاہ کی طرف دوڑنے لگی. جب دوڑنے لگی زینب نے پوچھا سقینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں کہا جو ہے کہ بچوں کا حق ہوتا ہے، اماں علی اصغر کی قبر پر جاؤں گی، کہوں گی بھیا اٹھو. اب سقینہ کو پانی مل گیا، اب سقینہ کو پانی مل گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شیعو وصیت ہے مولا کی، جب بھی پانی پیو، جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرنا. جب بھی پانی پیو. اور علامہ علی نقی کی اس جملے کی تصدیق کر دی. بازار کوفہ میں جب قیدی لٹے جا رہے تھے نا عزادارو، قیدی لٹے جا رہے تھے، ایک پادری آیا. اس نے دیکھا مسلمان تماشا کر رہے ہیں، کن کا سر سوار ہے نیزوں پر. کہا ایسا کبھی غریب نہیں دیکھا جن کے سر نیزیں پر ہوں، جن کی عورتیں قید ہوں، جن کے بچے ایک رسی میں ہو. گھبرا گیا، رونے لگا. آگے بڑھا، دیکھا ایک سر ہے جس کی داڑھی خون سے رنگین ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. عزادارو عجیب جملہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. رو کے کہتا ہے یا نبی ہے یا نبی کا کوئی وصی ہے. قرآن شہادت کے بعد پڑھ رہا ہے. آگے بڑھا، دیکھا ایک 34 سال کا سر ہے جس پر لکھا ہوا ہے قمر بنی ہاشم. یہ 14ویں کا چاند ہے بنی ہاشم کا. بس بھائی آگے بڑھا، لیکن جب اس کی نگاہ پڑی نا 18 سال کے جوان علی اکبر پر، اب خالی رونا نہیں، ہاتھ مار کے کہتا ہے اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو. بھائی دعا کرتا ہوں خدا کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کی لاش نہ دکھائے، کسی ماں کے سامنے بیٹا ذبح نہ ہو. اب تیری مرضی ہے تو کتنا پرسہ دیتا ہے. میں سید آزادار بن کے تیرے سامنے پرسہ لینا اور دینا چاہتا ہوں. کہا اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں مر گئی ہو. ساتھ بہن کی آواز آئی. کہا او پادری میں بھی زندہ ہوں، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے، ماں ام لیلہ ہوں، قاتل بھی ساتھ ہے. یہاں تک تو پادری نے صبر کیا، کہتا آیا. لیکن جب اس کی نگاہ 6 مہینے کے سر پہ پڑی نا
جب اس کی نگاہ رباب کے لال علی اصغر پہ پڑی ہے نا، اب آہ کر کے ایک جملہ کہا، سناؤں گا جملہ بھائی؟ کہتا ہے مسلمانوں جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ کیسے؟ کہا جنگ میں جوان مارے جاتے ہیں، جنگ میں جوان مارے جاتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے اس بچے کا قصور کیا ہے؟ کہا کوئی وارث ہوتا نا، کوئی وارث ہوتا مجھے بتاتا کہ یہ بچہ کس جرم میں مارا گیا۔ بھائی دل پہ تھام ہاتھ رکھنا یہ جملہ سنتے ہوئے۔ جب سکینہ نے سنا نا کہ میرے بھائی کی عدالت کا مسئلہ ہے، میرے بھائی کی وکیل بن جاؤں، آگے بڑھی، کہا پادری میں سکینہ ہوں، یہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ کہا بیٹی اتنا بتا دے جرم کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اب سنو گے، اب سنو گے میرے محترم۔ کہا جرم یہ تھا، یہ ایک پانی کا گھونٹ مانگ رہا تھا۔ کہا اس کا جرم یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ مانگ رہا تھا۔ بس بھئی آخری جملہ، ہم پیاسے ہیں مصائب حسین کے، ہمیں چین نہیں آتا اس مصائب کے بغیر۔ یہ سیدہ زہرا کی دعا ہے، نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے۔ عزادارو بازار کوفہ گواہی دے رہا ہے۔ صبر سے جملہ سنو، صبر سے بھائی، مل کے روئیں گے۔ مسلسل رونا سجاد کا کام ہے، مسلسل رونا شام کی قیدن زینب کا کام ہے، مسلسل رونا قید خانوں میں مر جانے والی سکینہ کا کام ہے۔ سیدہ سکینہ بازار میں جب بہت پیاس لگی نا تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ مسلمان قیدیوں پہ رحم نہیں کرتے، اماں پیاسوں کو یہاں کوئی پانی نہیں پلاتا۔ کہا بیٹی پلاتے ہیں لیکن تو حسین کی یتیم ہے، ہم غریب جو ہو گئے، جو جس کو رونا نہ استغفار کرے پاک بی بی سے طلب کرے۔ یہ آنسو سیدہ زہرا کے رومال کی امانت ہے، میں منبر علم پہ کہہ رہا ہوں، تیری بخشش کا سامان ہے۔ روتا وہ ہے جس کا دل نرم ہو، جس میں مظلوم کا غم ہو، جس میں زینب کی چادر کی غیرت کا حیا ہو، اور کوئی نہیں روتا، وہ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ جب کہا نا اماں ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، میرے لبوں میں طاقت نہیں رہی۔ چھت پر ایک عورت دیکھ رہی تھی، بچی بھی ہے، قیدن بھی ہے، زخمی بھی ہے اور پیاسی بھی۔ بہت بڑا مصائب میں کہہ گیا، بچی بھی ہے، یتیم بھی ہے، قیدن بھی ہے، پیاسی بھی ہے، زخمی بھی ہے، نورانی چہرہ ہے۔ پانی کا جام پکڑا، دوڑ کے بازار میں آئی، کہا بسم اللہ بچی یہ پانی لائیو، پانی لائیو۔ بچی نے پانی پکڑا، کہا میں نے اپنی سردار زادی سے سنا تھا قیدیوں کی دعائیں بڑے قبول ہوتی ہے، یتیموں کی دعا عرش سے ٹکراتی ہے۔ بچی پانی پینے کے بعد دعا کرنا، دعا کرنا، صبر سے سنو جملہ بھائی، دعا کرنا۔ بچی نے پانی علیحدہ رکھ دیا، کہا بی بی پہلے بتا تیری دعا کیا ہے، حسین کی بیٹی ہے نا بھائی۔ کہا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ کہا دعا مانگ خدا کسی کے بچوں کو تجھ جیسا یتیم نہ کرے، قیدی نہ بنائے، زخمی نہ کرے۔ اب سکینہ نے ہتھ کڑیوں والے ہاتھ بلند کیے، عرش ٹکرا، عرش ہلا ہوگا، زمین میں زلزلہ آیا ہوگا جب بھرے بازار میں حسین کی بیٹی نے قیدوں والے ہاتھ بلند کیے، کہا میرے اللہ، میرے اللہ میری دادی زینب کی چادر کا واسطہ، میرے اللہ میری پھپھی زینب کی چادر کا واسطہ کسی کے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ کہا بیٹی ایک دعا اور مانگ دے، ایک دعا اور مانگ دے۔ کہا میں تو دعاؤں کے لیے آئی ہوں، بسم اللہ کہو۔ کہا دعا مانگ خدا مجھے مدینے لے جائے، مدینے لے جائے۔ رونے والوں اب آ گیا مصائب کی معراج، مدینے لے جائے۔ مدینے کا نام آیا، کہا بی بی مدینے کیا کرو گی؟ کہا علی کی بیٹی سے میں نے قرآن پڑھا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں جا کے زیارت کروں۔ اب سکینہ نے زینب کو دیکھا، کہا غریب جو ہو گئے بتا دو۔ اب سکینہ نے کہا بی بی اگر اسی بازار میں تجھے زینب مل جائے۔ ہائے بی بی نے ماتم کیا، کہا بیٹی زبان سنبھال، زینب کا نام بازار میں نہ لے، یہاں تو بدماشوں کا ہجوم ہے۔ زینب آگے بڑھی، کہا ام حبیبہ پہچان، میں زینب ہوں۔ بھائی رونے والوں سننا، میں زینب ہوں۔ جب زینب کا نام آیا ایک دم کہتی اگر زینب ہے تو بتا تیرا علمہ والا عباس کہاں گیا، تیرا غازی کہاں گیا؟ کہا عباس مارا گیا، میں لٹ گئی ماتم حسین، ماتم حسین۔
मातम हुसैन